سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد اور ان کی معیت میں رہنے والے ان کی خوبی ہے کہ یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ جناب اعلیٰ خوبی اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر اگر کوئی جب بھی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے تو بس اس کو اتنا یاد رکھ لینا چاہیے یا یہ وہ دعویٰ نہ کرے۔ اگر جناب اعلیٰ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے مصداق لوگوں کا رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ والے کافروں اور منافقوں پر سختی کرتے ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ رحم دل اتنے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت فاروق اعظم گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے غلام کو ساتھ لے کر جناب اعلیٰ مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے ہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، حتیٰ کہ رات کو چکر لگا رہے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے جناب اعلیٰ پتہ چلا ہے کہ مدینے کے مضافات میں قافلہ آ کر رکا ہے، مدینے کے مضافات میں قافلہ آ کر رکا ہے۔ آپ جناب اعلیٰ اس قافلے کے پاس جا کے رکے تو جب پہرا دینا شروع کیا تو ایک خیمے سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر آپ اس خیمے کے قریب جا کر کہتے ہیں، اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں رلا رہی ہے، اس کو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اندر سے عورت کہتی ہے تمہیں اس سے کیا مطلب، میرا بچہ ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ جناب اعلیٰ حضرت فاروق اعظم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، پھر بچہ رو رہا ہے، پھر آواز لگاتے ہیں بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں رلا رہی ہے، اس کو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ عورت اندر سے کہتی ہے کہ تمہارا اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کیا غرض، میرا بچہ ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑی دیر پھر خاموش رہتے ہیں، جب تیسری بار آپ کہتے ہیں تو وہ عورت اندر سے کہتی ہے تمہارا اس سے کیا مطلب، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا، اس وقت تک حکومت کی طرف سے اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا، اس وجہ سے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو اس کے کچھ پیسے ہمیں حکومت کی طرف سے مل جائیں گے، ہمارا گھر چل جائے گا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے ریاست مدینہ جہاں خلیفہ اپنی داڑھی پکڑ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہائے عمر تجھے تیری ماں روئے، تیری وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے راتوں کو روئے ہوں گے، تیری وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے راتوں کو اداس ہوئے ہوں گے۔ ادھر کھڑے کھڑے قانون بنایا، آج کے بعد دودھ چھوڑنے کی شرط ختم ہے، آج کے بعد دودھ چھڑانے کی شرط نہیں ہے، آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کا سارا خرچ حکومت وقت ادا کرے۔ یہ ہوتے ہیں ریاست مدینہ والے۔ اگر اس طرح آج ریاست مدینہ پاکستان کو بنایا جائے تو خدا کی قسم تو ننکانہ صاحب کی نہر کے اوپر ایک کھڑی ہوئی ماں جو اپنے 5 بچوں سمیت خودکشی کرتی ہے وہ آپ کو کبھی خودکشی کرتی نظر نہ آئے۔ کوئی رکشہ چلانے والا بجلی کے بل سے تنگ آ کر اپنے 4 بچوں سمیت زہر کھاتا ہوا آپ کو کبھی نظر نہ آئے۔ اپنے بیٹے کی دوائی کی خاطر سڑک کے کنارے اپنی عزت بیچتی ہوئی نظر نہ آئے۔ کوئی بیٹی جوان لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے صاف کرتی ہوئی اور گندے لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہوتی ہوئی لاہور کے اشاروں پر کبھی نظر نہ آئے۔ ہو مسلمانوں اگر ریاست مدینہ کی کوئی ذمہ داری قبول کرے تو کم از کم ان کو گھر میں جناب اعلیٰ عزت سے روٹی دی جائے، کم از کم بے روزگار کو روزگار دیا جائے، کم از کم بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس سے ابھی آگے چلیے، اس سے آگے یہ ہے کہ ایک رات کے پہرے کے دوران ایک گھر سے آواز آتی ہے، کسی کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرمایا کیا کھانا بنا رہی ہو؟ کہا بھائی نہیں، صرف ایک ہنڈیا چڑھائی ہے جس میں پانی ابل رہا ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے آگ جلا رہی ہوں کہ کم از کم یہ بیچارے اس انتظار میں دل بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے، کچھ کھا لیں گے دیر بعد صحیح۔ حضرت فاروق اعظم جلدی سے جاتے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں جلدی سے آٹا میری گردن پہ رکھ، جلدی سے آٹے کی بوری مجھے اٹھوا۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے اٹھوائیے۔ آپ کہتے ہیں آج عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے کل کون اٹھائے گا، بروز حشر کون اٹھائے گا، اسی لیے میرے کندھے پر ہی آنے دو۔ آٹا اٹھاتے ہیں،